نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے وراثت کی تقسیم اور اس میں ہونے والی کچھ کوتاہیاں۔ اس سے پہلے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص 70 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے اور وراثت میں بے انصافی ناانصافی کر کے ان تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور دوسرا شخص 70 سال تک گناہ کرتا رہتا ہے اور وراثت میں عدل قائم کر کے جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وراثت کا جاننا آدھا علم ہے، اور فرمایا سب سے پہلے جو دنیا سے علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر، اس عنوان پر، اس کا معنی و مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کاؤنٹنگ تو رہے، علم یعنی معلومات تو لوگوں کے پاس ہوں لیکن لوگ اس کا حق ادا نہ کریں، یعنی حقدار تک حق نہ پہنچنے دیں، تو ممکن ہے کہ اس کا معنی و مفہوم یہ ہو کہ سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند کوتاہیاں جن پر نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، ان میں سے ایک پہلی کوتاہی یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کرتا ہے، معاونت کرتا رہا، علیحدہ سے اس نے کوئی کاروبار نہیں بنایا۔ باپ فوت ہو گیا تو باپ فوت ہونے کے بعد وہ بھائیوں سے کہنے لگا کہ فلاں فیکٹری میری ہے، فلاں جگہ میری ہے، فلاں میری ہے، حالانکہ اس کے نام پہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو ایسا شخص اپنے باپ کی جائیداد میں دوسرے بھائیوں سے زائد حصہ لینے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جی اس نے بہت محنت کی، تو اگر اس نے محنت کی تو اس کی دو صورتیں تھیں، یا تو اس کا باپ اس کے لیے کاروبار علیحدہ کر دیتا، اگر باپ نے کاروبار علیحدہ نہیں کیا تھا اس کے لیے تو پھر وہ علیحدہ کا حق نہیں رکھتا، اور اس نے جتنی بھی محنت کی باپ کے ساتھ مل کر، وہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی، باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اور اس کا صلہ وہ اپنے اللہ سے مانگ سکتا ہے، اپنے بھائیوں سے اس صلے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک خرابی، ہماری بہت بڑی معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ بھائیوں میں اس بات پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ میں نے باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کو ترقی دی، تو کاروبار کو ترقی دی، یا تو اپنا کاروبار علیحدہ کر لیتا اپنے باپ کی زندگی میں، تو پھر علیحدہ کاروبار، علیحدہ جائیداد، علیحدہ پلاٹ، علیحدہ زمینیں تصور کی جاتی۔ اگر علیحدہ نہیں کیا تھا تو پھر اپنے بھائیوں کے برابر ہی، اگر ایک بھائی نے ایک دن بھی کام نہیں کیا، دوسرے نے 10-20 سال تک کام کیا، تو ان دونوں کو شرعی اعتبار سے برابر حصہ ملے گا۔ جو باپ کے ساتھ نیکی کی ہے وہ اس کا صلہ اپنے اللہ سے مانگے۔ ایک دوسری خرابی ہمارے معاشرے کی کہ بہن کو لوگ تھوڑا سا جہیز دے دیتے ہیں، 2-4 لاکھ کا، کسی اپنی توفیق کے مطابق، کسی نے کو 2-4 لاکھ کا دے دیا، کسی نے لاکھ کا دے دیا، تو اس کے بعد بہن سے سب سے پہلا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ بہن ہم نے تیرے ساتھ کون سا حسن سلوک نہیں کیا، تو اس لیے اب وراثت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ بھی انتہائی غیر اخلاقی، غیر شرعی ہے، کیونکہ بہن کا حق بھی اسی طرح سے ہے جس طرح بھائیوں کا حق ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہن کا آدھا مقرر کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے سبق میں، اگلے لیکچر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا کہ آدھا کیوں مقرر کیا۔ تو لیکن جو آدھا مقرر کیا ہے وہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ بہن کو دیں۔ اگر گمان یہ آتا ہے کہ جی بہن کو ہم نے اتنا جہیز دے دیا تھا،
تو بھائی تم نے اپنے باپ کے مال و دولت سے کاروبار شروع نہیں کیے، تم نے اپنے باپ کی دولت سے تعلیم حاصل نہیں کی، تم نے اپنے باپ کی دولت سے گھر بار نفع نہیں بنایا، تمہارے لیے گھر بنائے گئے تو تمہاری بہن کے لیے گھر نہیں بنا، تو پھر ضروری ہے اگر گھر نہیں بنا تو کم سے کم اس کا حق تو اس کو دو۔ تو اس طرح یعنی بہن کا جہیز جو ہے وہ وراثت کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنی بہن پر ظلم کرنے والا قرار پائے گا۔ بدقسمتی سے جہاں پر معاشرے میں ہر طرف کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح ایک کوتاہی ماں بھی کرتی ہے۔ اب ماں کیا کوتاہی کرتی ہے؟ جیسے ہی خدا نخواستہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، تو اب وہ ساری جائیداد پر تقسیم نہیں کرنے دیتی، سانپ بن کے بیٹھ جاتی ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ اپنے خامد کی جائیداد پر سانپ بن کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں میں تقسیم نہیں ہونے دوں گی۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کے فوت ہونے کے بعد ان کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر بیٹے مطالبہ کر رہے ہوں تو پھر تقسیم کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بیٹے چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ سے کوئی کاروبار علیحدہ نہ ہوں بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کر رہیں تو پھر وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن اگر ماں زبردستی کرے تو پھر شرعی طور پر یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی اور کمزوری ہے۔ وراثت میں ایک غلطی باپ بھی کرتا ہے۔ باپ کیا غلطی کرتا ہے؟ کہ کسی نافرمان بیٹے کو عاق کر دیا اور کہا کہ وراثت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، حالانکہ اگرچہ وہ نافرمان ہے اپنے والدین کا، تو اس کی وہ نافرمانی، اس کا جرم اللہ کی بارگاہ میں جرم ہے، جائیداد میں پھر بھی اس کا حق باقی رہے گا۔ عاق کرنے سے وراثت میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے یعنی ماں باپ کو اول تو عاق کرنا نہیں چاہیے، اگر عاق کر دیں تو کم سے کم کوئی ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے، وہ شرعی طور پر غیر قانونی غیر اسلامی ہے کہ اگر کوئی وصیت کر دے کہ میری جائیداد میں سے میرے بیٹے کو حصہ نہ دیا جائے، فلاں بیٹا نافرمان ہے اس کو حصہ نہ دیا جائے، یا فلاں بیٹا فرمانبردار ہے اس کو دونا دے دیا جائے، اس طرح کا یعنی دوگنا دینا یا اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ دینے والا فیصلہ کرنا یہ غیر شرعی ہے۔ بعض اوقات ایک غلطی اور بھی والدین کر دیتے ہیں کہ جس بیٹے کو ذرا فرمانبردار دیکھا اس کو جائیداد میں ہبہ کرنا، اگرچہ تحفہ دینا، ہبہ کرنا تحفہ دینا ہوتا ہے، تو تحفہ تو دیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، تو ایک بیٹے کو ہبہ کر دیتے ہیں کچھ جائیداد میں سے، تو اگر کسی کا حق مار کر وہ ہبہ کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دے گا۔ پھر ایک غلطی اور کی جاتی ہے، وہ غلطی کیا ہے کہ کوئی شخص یہ وصیت کر دے کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا، یا میرا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دینا، 2/3 اللہ کے راستے میں دے دینا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک ہی بیٹی ہے، اللہ نے مجھے مال سے بھی بے حد نوازا ہے، تو میں اس طرح کروں کہ 2/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو 1/3 اپنی بیٹی کو دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ آدھا اللہ کے راستے میں دے دوں، آدھا بیٹی کو دے دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تو تیسری مرتبہ پھر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/3 اپنی بیٹی 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، 2/3 اپنی بیٹی کو دے دوں؟ تو فرمایا اس کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے
کہ جب بھی وصیت کوئی شخص اگر لکھ رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، تو اپنے مال کا تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ کی وصیت کرے گا تو شرعی طور پر اس کا پورا کرنا اس کی اولاد کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ یہ چند ایک مین کوتاہیاں تھیں جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی چند ویڈیوز میں تفصیل سے وراثت کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی، کس کا کتنا حق ہے، اولاد کا کتنا حق ہے، پوتے پوتیوں کا کیا حق ہے، بہن بھائیوں کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے۔ ان تمام عنوانات پر انشاءاللہ جتنی بھی ویڈیوز بنی 2 3 4 5 جتنے بھی اسباق بنے انشاءاللہ ڈیٹیل سے عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔